مجاہد انڈیا آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارے محترم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب خود بذات خود جو ہیں یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ ورنہ آپ کو علم ہے آج کل بڑا روایت ہو گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دہلیز پر ڈی ایس این جی آ جائے۔ بعض وقت ضرورت بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی محبت اور ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، سیاسی تعلق نہیں، میں کہہ رہا ہوں ذاتی حوالے سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے آپ کے جو ماضی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی محاذرائی رہی صوبے میں، اس کا نقصان عوام کو ہوا۔ تو ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اور وہ پھر لیا دوسری طرف گیا، ذرا دیکھیے یہ لنک کے اس میں سندھ اسمبلی کا حال ہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دھرنا لگا رہے ہیں یا گو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کے صدر کے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نواز شریف نہیں بچے گا، یعنی پیپلز پارٹی کی مخالفت کا مقصد یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اسلام آباد کی حمایت حاصل ہے، اور اسلام آباد کی حمایت حاصل ہے تو بہرحال اگر صوبے میں دو مین اسٹریم پارٹیوں کے ٹکراؤ سے نقصان تو عوام کا پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سوال طویل ہو گیا جی۔ ٹکراؤ اور محاذ آرائی میں سمجھتا ہوں اس سے تو ہر حال گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایم کیو ایم کی پالیسی پرامن سیاسی احتجاج میں تو آپ کو نظر آئے گی کہ ہم تھوڑا شدت کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، اور اس طرح زیادہ ایک زمانے میں زیادہ شدت ہوتی تھی جب تک لندن سے رابطہ تھا، اور لیکن جب سے ہم نے یہ طے کیا اور 23 اگست کے بعد سے کہ ہم پرو ایکٹیو پالیٹکس کریں گے، ہم ری ایکشن کی پالیٹکس نہیں کریں گے۔ اچھا پرو ایکٹیو اور کیا کیسے ہم میں آپ کو اس کا فرق بتاؤں گا۔ عدم تشدد، عدم تصادم پر مبنی ایک پڑھی لکھی ایم کیو ایم، ایک پڑھا لکھا سیاسی عمل، اور جو شہروں کے ہاتھ میں قیادت ہونی چاہیے پورے ملک کی سیاست کی، اربن ایریاز، شہری علاقے آج کی دنیا میں سیاست میں قیادت فراہم کرتے ہیں۔ اور جو آپ سمجھ رہے تھے کہ بہرحال 22 اگست سے پہلے اس طرح کا نہیں اس تھا، میں وہ رول، وہ کردار تھی، ہم باوجود شدید خواہش کے اختیار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ہماری اپنی تنظیمیں الجھنیں تھی، ہماری تنظیم کا ایک طریقہ کار تھا، اور اس میں ایک دم ہم کسی ایشو پہ ری ایکشن کرتے تھے۔ ایشوز ہمیں کریٹ کرنے چاہیے۔ ہم اربن سندھ کے لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، ہم سندھ کے عام کسانوں، ہاریوں، دہی بیٹیوں، بہنوں کو بااختیار بنانے کے لیے، انہیں ان کی مشکلوں کا آسان کرنے کے لیے، پورے پاکستان کے مظلوموں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم نے بیڑا اٹھایا اور ہم نے اس پر کام کیا۔ میں آؤں گا، لیکن یہ جو نثار کھوڑو صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ ہمیں نواز شریف صاحب کے ساتھ نتھی کر کے نہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، اور اب ان کا ووٹ بینک جو دہی سندھ میں ہے وہ بھی بہت سیانہ ہو گیا ہے، بہت سمجھدار ہو گیا۔ وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کب تک ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لہو کا سودا کرتے رہیں گے، اور اپنی جو دہی سندھ کی مصنوعی اکثریت ہے اس کی بنیاد پر زیادہ سیٹیں لے کر، وہاں لوگوں کو کوئی چوائس نہ دے کر ون وے ٹریفک چلاتے رہیں گے، اور جمہوریت کو گویا اس طرح ظاہر کریں گے کہ شہری سندھ میں چونکہ ایم کیو ایم ہے، لہٰذا یہاں کے عوام اور شہریوں کو بھی رعایا بنایا جائے، کراچی کو ایشیا کا گندہ ترین شہر بنا دیا جائے، 8 سال میں پانی کا کوئی منصوبہ وضع نہ کیا جائے، سرکولر ریلوے کے منصوبے کے لیے جاپان کا سفیر قائم علی شاہ صاحب کے ان کے پیچھے گھومتا رہا، انہوں نے بلٹی تیار کر کے نہیں دی۔ اب اگر یہ ہمیں نواز شریف کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، نہیں تو پھر یہ آپ کے دونوں جملے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ نتھی کر کے عوام کو میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، بھٹو کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو پھر جارح سیاست ہوئی، ایگریسو سیاست ہوئی، یہ پرو ایکٹیو سیاست نہیں ہوئی، یہ تو محاذرائی کی سیاست ہوئی۔ اور اسی پہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور آپ نے خود 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو اتنے اختیار دے دیے، بڑے آپ لوگوں نے تمغے ہوں گے حاصل کیے تھے 18ویں ترمیم کے بعد، دیکھیں جناب تو سب صوبے میں ہوں گے، تو جب آپ نے ایجوکیشن، تعلیم، تمام چیزیں دے دی، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر اب آپ کا بیان کوئی اگر لیا جائے گا تو پھر آپ ایک بہت آسان سے اس کا جواب لے لیں۔ تمغے ہم نے لیے، 18ویں ترمیم ہوئی، 60 سال سے یہ ایجنڈا حل نہیں ہوا، جو 2010-11 میں ہوا کہ اختیارات اور وسائل بیشتر صوبوں کو مل گئے۔ پنجاب میں کتنی ترقی ہوئی، وسائل کا استعمال کس طرح ہوا؟ محاذرائی کیا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے پھر پیپلز پارٹی سے محاذرائی کی، کنفرنٹیشن لیا، تو سندھ کے عوام پھر محروم ہوں گے۔ محاذرائی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر
ہڑتال ہو، پرتشدد ہڑتال ہو، دھرنے ہوں، پرتشدد دھرنے ہوں، اللہ نہ کرے سڑکوں پر گاڑیوں کو آگ لگائی جائے، ایسا اشتعال، ایسا رد عمل جو کہ شہری زندگی کو مفلوج کرے، یہ محاذ آرائی ہے جس سے آپ زبردستی بائی ہک اور کرک آپ سرکاری مشینری شہری زندگی کو جام کر دیں، مفلوج کر دیں اور زبردستی اپنی بات منوائے، ایسے پبلک اسپاٹس پر دھرنے دے کر بیٹھ جائیں جس سے عوامی شہری زندگی متاثر ہو۔ ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، نہ انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان مسائل پر بتانے کے لیے اگر اگر کردار ہم ادا نہیں کریں گے، قومی اسمبلی میں بھی اس طرح اسپیکر کے سامنے آ کر بسا اوقات اس طرح کے ریئیکشنز اور احتجاج ہوتے ہیں، یہ ہر طرح کی جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نیب کا نہ قانون چینج ہوا نہ نظام آیا، دونوں نے اپنی کرپشن کو اس ڈھکوسلا قسم کی جو نیب ہے اس کی آڑ میں چھپایا۔ اب چونکہ الیکشن سال آ رہا ہے، الیکشن سال آ رہا ہے تو آپ پھر اسی لیے کنفرنٹیشن کر رہے ہیں کہ آپ کا متحدہ قومی موومنٹ کی وہ کہتے ہیں جی بنیاد اور اس کا قیام چاہے وہ دھڑے میں بھی الگ ہو مسلسل محاذ آرائی پر ہے، اس کے ذریعے اپنے وہ کہتے ہیں جی اس کے چلیں دیہی علاقوں کا عوام وہ جانے، شہری عوام کے علاقے کے لوگ آپ جو سفرنگ کر رہے ہیں، پانی آج آپ کے پاس نہیں، بجلی آپ کے پاس نہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے بیانوں سے آپ کی ماداری سے کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں اگر آپ مراد علی شاہ صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے نا، اگر آپ کو فنڈنگ نہیں دے رہے۔ مراد علی شاہ صاحب گزشتہ 4 ماہ سے خواجہ اظہار الحسن جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کو ٹائم نہیں دے رہے، نہیں بھائی بخدا کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں، کوئی کلام نہیں ہے، بالکل 100% صحیح بات کر رہا ہوں۔ میں قومی اسمبلی کے لحاظ سے 4تھی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اور سینٹ کے لحاظ سے میں 3ری بڑی ملک کی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو بے وزنی ہو، جس کے پیچھے کوئی سچ نہ ہو، میں نہیں بات کروں گا۔ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ان سے پوچھیں۔ بجٹ جون میں جون میں رمضان ہے، بجٹ کی تیاری کے لیے اپوزیشن کی اسکیمیں لی جاتی ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورے کیے جاتے ہیں، امن و امان کے قیام کے سلسلے میں 3 سال تک آپریشن رہا، ایپیکس کمیٹیوں میں قائم علی شاہ، مراد علی شاہ بیٹھے رہے، لیکن کبھی آج تک اپوزیشن کو بلا کے کہا یار اس شہر میں آپریشن ہو رہا ہے جو اپوزیشن کی جماعت کا شہر ہے، آپ اپنی کو رائے مشورے تو دیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ 4 ماہ تک لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس یعنی الگ بیٹھ کر جو میوچل مسائل ہیں اس پر گفتگو نہ کر سکے، تو اس کا ذمہ دار اسمبلی میں آپ جب نعرے اس طرح کے لگائیں گے، دھرنا ہوگا، یہ ہوگا اور آپ کے مسلسل کریں گے، سرے راہ یا سرے اسمبلی کو ملاقات ہو جائے تو اب ہاتھ ملا لیں، اس میں کیا گفتگو؟ پھر آپ کو جانا تو بہرحال عوام کے مسائل کے لیے چیف ایگزیکٹو پہ پڑے گا نا ہم صوبے نے کے۔ اس سے کب انکار کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی انا اور ضد کا مظاہرہ کر، دیکھیں پہلے 95 میں جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اسے محاذ آرائی آپ کہیں جس میں ریاستی سرپرستی میں کلنگ بھی ہو رہی تھی اور جو بھی تھا ہماری طرف سے ریئیکشن بھی شدید آتا تھا، تک تو کمی آئی ہے نا، وہ تو اب تو کلنگ نہیں ہو رہی، نہیں ویسے تو نہیں ہو رہی نا، وہ ایک آدھ کارکن کا ہوا ہے، لیکن اس پر بھی اس کی ذمہ دار براہ راست وہ تو نہیں ہے۔ 10 کارکن جیل میں جو اسیر تھے، علاج معالجے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ہم ہر ساتھی کی شہادت اور اس کی رحلت کے بعد یہ کہتے تھے کہ وہاں یہ سہولتیں دے دیں، یہ دے دیں، ڈائبٹیز کی دوائی دیں، بلڈ پریشر کی دوائی دیں، یہ چیزیں جب شوٹ کرتی، کارڈیک پیشنٹ کے لیے جو دوائیاں وہ ہونی چاہیے وہاں پر، کہاں توجہ دی گئی؟ کسی نے آ کر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم یہ ساری چیزیں کریں گے اور آئندہ سے جو ہے وہ ہر قیدی کو، ہم صرف ایم کیو ایم کے اسیروں کے لیے نہیں، ہر قیدی کے لیے 1500 یا 2000 کی کیپیسٹی میں 6,000 اگر قیدی ایک جگہ پر ہوں گے، اس کے لیے کیا پالیسی بنی، کیا کیا گیا؟ مجاہد بھائی یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو میری محاذ آرائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو ڈاکٹر فاروق ستار ان کی پارٹی کے سربراہ سے بھی نہیں مل سکتے، یعنی پہلے تو بڑا آسان تھا آصف زرداری صاحب سے، یعنی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹی تو بہرحال زرداری صاحب ہی چلا رہا ہے۔ مجھے دعوت آئی ہو اور میں نہ گیا ہوں۔ اچھا آپ نے خود کیوں نہیں ریکویسٹ کر دی؟ چلیں اب بڑے بن کر، کیونکہ مسئلہ جو ہے عوام کا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب لندن سے میں آیا تھا اگست میں اور یہ 22 اگست کو واقعہ ہوا تھا، تو میں آصف علی زرداری صاحب سے دبئی میں ملتا ہوا آیا تھا اور انہوں نے ملیر کا جو الیکشن بائی الیکشن تھا 127، انہوں نے کہا کہ ہمارا کلیم بھی ہے لیکن ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے کہ
یہ لگے وہاں جو تشدد ہوتا رہا پورے دن حقیقی کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں جو خیر وہ الیکشن ہم سے، انہوں نے تو یہ تک کہا تھا زرداری صاحب نے کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کی سیٹ ہے. ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ بھئی جو آپ کی سیٹ ہے وہ آپ رکھیں، 2018 میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو کس نے جو ہے وہ ڈیریل کیا. اور کئی ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول مجھے نہیں چاہیے. اگر میرے جاننے والوں کے 6 نقشے ہوں گے تو فاروق ستار تم مجھے پاس کرا کے دینا، بلڈنگ کنٹرول میئر کو دے دیں گے. یہ پچھلے اگست کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے. ہم نے بخدا یقین جانے ان کی لاج رکھ کے، ان کا بھرم رکھ کے یہ ساری باتیں ہم نے پبلک میں نہیں دی ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مین جھگڑا اس بات کا ہے کہ جو لوکل باڈیز کے پاس ادارے ہونے تھے، ایک فنڈنگ ہونی چاہیے تھی، جو وسائل کی کامیابی، تین دو جھگڑے ہیں. ایک تو بلدیاتی وسائل اور اختیارات، آرٹیکل 140 کے تحت، جس میں واٹر بورڈ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، جس میں ماسٹر پلان ہے. جی آپ تو کہہ رہے تھے میں سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا، تو آپ کیوں نہیں جا چکے ہیں؟ کوئی ابھی تک وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. میں تو بڑا تیز رسپانس ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے پاس، مجھے نہیں پتا، ہم نے مردم شماری پہ دی پٹیشن، اس پہ بھی کوئی سنوائی اب تک نہیں، کوئی ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. ہم نے اپنا ہوم ورک، جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایشوز کی پالیٹکس شروع کی ہے، تو یہ مردم شماری جو اصل مسئلہ تھا اس میں ثبوت و شواہد کے ساتھ بتا دیے کہ دیہی علاقوں کی آبادی 400 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے گھروں میں، اور شہروں میں 100 گنا ہوا ہے. مردم شماری ایک بڑا الگ موضوع ہے. آرٹیکل 140 ہے. پھر روزگار میں جو ناانصافی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے وائٹ پیپر، اور اس میں بھی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پھر آخری بات، جو آخری مسئلہ ہے وہ ریسورس کا، تو اپنی جگہ ریسورسز کا، اور اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں 50 کروڑ روپے مہینہ ہم تنخواہوں سے دے رہے ہیں، اگر ہماری تنخواہیں نہ دیے جائیں تو آپ کی بلدیات جو ہے گھر بیٹھ جائیں. یہ اس وقت کی صوبائی اور وفاقی حکومت کا وعدہ تھا کہ جب آکٹرائی مقامی ٹیکس ختم ہوا تھا تو سیلز ٹیکس کی پاکستان کے عوام پر 2.5% کی شرح سے ٹیکس میں اضافہ. یہ 2.5% پورے پاکستان کے بلدیاتی اداروں کے لیے ہے. تو جب یہ 99 میں شروع ہوا تھا، اس وقت جس ریٹ سے جو پیسہ ملتا تھا، 50 کروڑ نہیں، تنخواہوں کے لیے مجھے 1.25 ارب روپیہ اس فارمولے کے تحت ملنا چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن ان کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کتنی میٹنگیں کی اس نے؟ واٹر بورڈ کے چیئرمین وزیر اعلیٰ یا ان کے وزیر بلدیات ہیں، 7 سال کے بعد میٹنگ کی، واٹر بورڈ لے لیا. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جس روانی سے یہ جو اپنا کیس پیش کرنا ہے، ایک پروگرام کیا مجھے کہا جا رہا ہے جی ذرا بریک لیں، تو اس کے بعد مردم شماری بھی ایک اہم بات ہے، لیکن بیشتر جو ہے یہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا یہی ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ماضی میں، حال میں، یا جو فائٹ ہوتی ہے یا محاذرائی ہوتی ہے، نقصان شہری علاقوں کے عوام کا ہی ہوتا ہے یا سندھ کے دیہی علاقوں کا بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ووٹر ان کا 30 سال سے انہیں ووٹ دے رہا ہے، وہ کہے گا جی آپ کی اس محاذرائی سے کیا فائدہ. یہ سوال کروں گا میں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں. کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانی. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور بچایا. اس طرح کے نعرے لگانے سے تمہارا نواز شریف نہیں بچے گا. تمہارا نواز شریف نہیں بچے گا، چاہے تم اتنے کتنے بھی اس کے لیے لگاؤ نعرے، یہ تمہارا نواز شریف اس طرح سے نہیں بچے گا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس طرف تو آؤں گا، لیکن ویسے بہرحال 2018 کا الیکشن ہے، اس میں منظرنامہ جو آئے گا اور اس میں اتحاد بھی ہوں گے، اور جس طرح اگر میں یہ سمجھوں کہ جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں اگر آپ کا یہی محاذہ رہی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں مرحلہ آ جائے کہ آپ کو مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنا پڑے. ہو سکتا مجھے نہیں پتا کہ PTI سے کرنا پڑے. تو یہ جو آپ کی جو لگ رہی ہے، یہ جو کھڑو صاحب جیسے سینئر سیزن آپ کے دوست کو یہ کہنا پڑا کہ تمہارا نواز شریف نہیں بچا سکے گا یا بچائے گا، تو یہ جا تو رہا ہے کہ مثلا لوگ یہ کہتے ہیں جو یہاں جب لوڈ شیڈنگ پہ جیسے احتجاج کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی پنجاب میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، آپ یہاں احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ سندھ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں. ویسے کہ الیکٹرک پر بھی آپ سے بات ہوگی، بجلی بھی اور دیگر ایشو بھی. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال تو ہمارے ضائع ہوئے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیے نا. ہم تو حکومت میں رہے. اگر محاذ آرائی ہماری سرشت میں ہوتی اور ہمیں یہ اسے ریاکشن کی ہی یہ جو 5 سال ضائع ہوئے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں نا. میں مانتا ہوں نا. اچھا
بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تو 2 سال بعد ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے ہمارے ووٹ بینک میں بڑا فرق پڑا, اور 2013 میں ووٹرز نے بتایا کہ انہیں ہم ایسے ہی نہ لے لیں, ٹیکن فار گرانٹیڈ. ان کی کوئی وقت ہے, ان کے مسائل ہے, حکومت میں رہ کے ہم نہ ان کے مسائل حل کرا سکیں اور کراچی کے وسائل بھی جو ہے وہ بے دردی سے لوٹے جائیں. تو ہم نے اس کے بعد سبق سیکھا, ہم نے اپوزیشن میں ہم رہے, اور ہم نے اپوزیشن سے آپ نے پھر کہاں ملا؟ اپوزیشن میں تو آپ نے کھویا, آپ نے بجلی کھوئی, آپ نے پانی کھویا, آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کھوئی, آپ کے بعد ادارے ہی نہیں رہے. یہ 3-4 سال بھی اگر حکومت میں ہوتے اور یہ حال ہوتا تو ابھی بھی وہی حال ہے. تو اب اپوزیشن میں آنے کے بعد ہماری اب ذمہ داری تو نہیں رہی. اس وقت ہم نے ذمہ داری بھی خواہ مخواہ کی اٹھائی ہوئی ہے کہ رہنے کو گھر نہیں, سارا جہاں ہمارا, یعنی پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں, بے اختیار بالکل مفاہمت کے نام پر کہ کہیں شہری دہی سندھ میں اپوزیشن اور حکومت کے اختلاف سے عوامی سطح پر, لسانی سطح پر ایسی کوئی محاذ آرائی نہ ہو جو 90 کی دہائی کے وسط میں جو ہوا تھا, اس سے گریز کرنے کے لیے, وہاں تک حالات کو پہنچنے سے روکنے کے لیے ہم نے حکومت میں اور موقع دیا. لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ صوبے سندھ میں رہ کر سندھ کی سب سے بڑی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی جس کو لوگ ووٹ دیتے رہے, اگر ان سے محاذ آرائی ابھی ہوئی یا 2018 کی ہوئی تو اس کا فائدہ تو نواز شریف کو ہوگا, جو نواز شریف چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ لوگوں کو لگا دیں. آپ کا پورا پروگرام محاذ آرائی کی لفظ پر ہے. اچھا چلے میں اب نہیں استعمال کروں گا. آپ کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محاذ آرائی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ سے اپوزیشن کو بلائے, ڈاکٹر فاروق ستار جا کے سی ایم ہاؤس پہ کھڑے ہوں گے تو کیا ان کا اندر نہیں آنے دیا جائے گا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جا رہا ہوں؟ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ 22 اگست سے پہلے جتنے مظاہرے پانی کے لیے کیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی ایک وزیر کو بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ سے بات کر لے گا. اندر کبھی نہیں بلایا گیا کہ آئیں اور آپ سی ایم سے بات کریں. پانی کے مظاہرے کیے ہم نے, پچھلے سال کیے تھے اگست سے پہلے. یہ جو ہم اپنے لاپتہ ساتھیوں کے لیے ہم جو بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے 17 اگست سے اگست تک, اس سے پہلے تو ہم نے کئی اس طرح کے دھرنے کیے تھے عوامی مسائل پر. اچھا, اور یہ ایشوز تو نئے ہیں. اصل ایشو ایک کوٹا سسٹم بھی تھا جس کے تحت روزگار میں ناانصافی ہوئی تھی. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے زمانے میں ہی آیا تھا نا, 72-73 میں. وہ تو 10 سال تھا اور آپ کو 40 سال تھا. اچھا وہ ختم ہو گیا ہے 2013 میں, آئینی مدت ختم ہو گئی, اب بھی اس پر عمل درآمد ہے. میں آپ کو روزانہ اخبار میں اشتہار دکھاؤں, دہی سندھ شہری سندھ, دہی سندھ شہری سندھ. یہ کیوں رہا ہے؟ اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں, کورٹ میں لے جا رہے ہیں. 2 لاکھ نوکریاں دی گئیں 8 سالوں میں, 2-2.5 لاکھ. اچھا, اس میں شہری علاقوں کا 40% کا حصہ تھا. کتنی ملنی چاہیے تھی؟ اگر 2 لاکھ ہیں تو اس میں سے 80,000 شہری سندھ کو, 1,20,000 دہی سندھ کو. لیکن شہری سندھ کو 40,000 نوکریاں بھی نہیں دی گئیں, اور اس میں سے بھی 20,000 جعلی ڈومیسائل پہ دی گئی ہیں. یہ وائٹ پیپر دیکھیں, جنہوں نے میٹرک کراچی سے نہیں کیا ان کا کراچی میں ڈومیسائل کیسے بن سکتا ہے, پی آر سی کیسے بن سکتا ہے. ان کے پی آر سی اور ڈومیسائل کراچی کے, حیدرآباد کے بنے ہیں, اور ہمارے کوٹے پہ ان کو نوکری دی گئی. ہمیں اپنے سندھی بولنے والے بھائیوں سے کوئی بغض اور عناد نہیں ہے. آپ یہ نہیں بھی کہہ رہے ہیں, پھر بھی آپ پھر وہی مہاجر سیاست کر رہے ہیں, آپ پھر شہری کا فرق کر رہے ہیں, اور آپ پھر اس طرف جا رہے ہیں اور پھر اسی لفظ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, شہری اور مہاجر کو. مجھے نام دے دیں, اس استحصال کا نام کیا ہے جس طبقے کی بات کروں میں لفظ مہاجر؟ نہیں, پورے سندھ میں اگر ہو رہا ہے, اگر وہ تو کہتے ہیں شہری علاقوں کا ابھی بھی ڈومینیشن ہے, جابس میں بھی ہے. نہیں, آپ میرے ساتھ ایک دن دورہ کیجئے سندھ سیکریٹریٹ کا. نہیں, آپ چلیں میرے ساتھ. اچھا, سندھ اسمبلی کا کر لیں. نہیں, سنیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا کر لیں. نہیں, مجاہد بھائی دیکھیں. نہیں, اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کے کراچی میونسپل کارپوریشن کا دورہ کریں, آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈائریکٹرز میں سے دیکھ لیں کتنے سندھی اسپیکنگ, کتنے اردو اسپیکنگ. میں نہیں کر رہا بھائی. ہم نے اس بنیاد پہ کوئی تفریق و تخصیص نہیں کی. اس بنیاد پر ہی آپ میرے خیال میں دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملے, لوگ کہیں گے پھر. مجاہد بھائی, آپ پاکستان کا جو ٹوٹل مینڈیٹ ہے نا, مجھے بتائیے کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا مینڈیٹ لسانی اور علاقائی نہیں؟ ثابت کر دیں. پیپلز پارٹی اندرون سندھ. ہاں ہاں, اچھا بتائیں کتنی سیٹ ہے, بتا دیں کتنی سیٹ ہے. پنجاب میں بھی ہے. ارے مجاہد کا الیکشن تھا نا, وہ تو نہیں, اب اس الیکشن میں 13 کا الیکشن کو تو نہیں مانیں گے نا. دیکھیں نا, 1 لاکھ ووٹ لینا بائی الیکشن میں. اس وقت ایم کیو ایم ایک تھی, اس طرح تقسیم سامنے نہیں آئی تھی. اچھا, اب صرف ایک ہی چیز تو دیکھنا رہ گئی ہے نا. اب بھی ایم کیو ایم ایک ہے, ووٹ بینک ایک ہے. ایم کیو ایم کی سیاست کرنے والے تو تقسیم ہو سکتے ہیں, لوگ بہت سیانے مجاہد بھائی,
بہت سمجھدار ہیں، بہت باشعور ہیں. ہم نے بھی 35-36 سال جو ہے وہ مہاجر سیاست کے ذریعے شہری علاقوں کے ایشوز کو ایکسپلائٹ کر کے آپ ووٹ لیتے رہے ہیں، اور وہی لوگ محروم ہیں. لوگ یہی کہیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست جو ہے کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں میرے ووٹ، مجھے نہ دیں ووٹ، مجھے بتائیں کس کو دیں؟ جنہوں نے ان کی نمائندہ جماعت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، مینڈیٹ سے صریحاً انکار کیا، بلدیاتی مقامی جو اختیار و آرٹیکل 140 کی صریحاً نفی، آرٹیکل 7 کی نفی، 32 کی نفی، 37 کی نفی، جس میں ڈیولوشن پرنسپل آف پالیسی میں، بنیادی حقوق میں، اسٹیٹ کی تاریخ میں لوکل انسٹیٹیوشن سے 140 میں سیاسی، معاشی، انتظامی اختیار اور وسائل آپ کو نیچے دینے ہیں. نہیں تو آپ میری بات سنیں، سپریم کورٹ اگر گئے تو کیوں جانا پڑا؟ سپریم کورٹ سے بھی کیا ملا؟ آئین کی سپریم کورٹ میں مہینے تو ہو گئے نا، سپریم کورٹ سے بھی لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے، سپریم کورٹ میں آپ کے نوٹس نہیں چاہیے. آئین کی تشریح، آئین کی انٹرپریٹیشن، کیا قانون بنانے والے جو لا میکرز ہیں، آئین بنانے والے، اعتزاز احسن کو بٹھا دیں، ظفر جو ہیں وہ ان کو بڑے جو ایس ایم ظفر کو بٹھا دیں، ان دو کو بٹھا دیں، رضا ربانی کو بٹھا دیں. آپ کے دوست رضا ربانی کو کے چیئرمین سینٹ کو بنا دیں. 140 اے کی انٹرپریٹیشن لے لیں. خدا کیا سیاسی، معاشی، انتظامی اختیار کو دینا ہے، صوبے کو دینا ہی نیچے. میرا وزیر اعلیٰ 2018 میں انشاءاللہ تعالی مجاہد بھائی وہ لاڑکانہ کے میئر کو امپاور کرے گا، وہ نواب شاہ کے میئر، وہ وہاں کے وڈیرے کے سامنے سیاسی طور پر با اختیار بنائے گا وہاں کے عوام کو، وہاں کے شہریوں کو، نواب شاہ کے لوگوں کو، وہاں کی بہنوں اور بیٹیوں کو. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 2018 میں وزیر اعلیٰ جو ہے ہمارا ہوگا، لیکن ابھی خود ڈاکٹر صاحب اگر آپ مردم شماری کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ 400 گنا ان کی بڑھ گئی ہے اور 100 گنا ہماری بڑھ گئی ہے. یہ جو مردم شماری کا ایک بڑا ایشو ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم
اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اونچا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ سڑکوں پہ لا کے چٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں۔ ویری فنی۔ والوں کو گرا دو۔ میں حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں تو کوئی شرم ہوتی۔ مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس بار یہاں وہ جو نثار کھوڑو صاحب جو ریفرنس دے رہے تھے نواز شریف کا، شاید اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جناب ہمیں ہمارے لیڈرز اپوزیشن کو CM سے ملاقات کا موقع نہیں مل رہا، وہ نہیں پتا کہ میئر کب ملیں، لیکن کچھ یہ بھی تو ہے کہ خود MKM بھی پینگے بڑھا رہی ہے محبت کے، اور ابھی ہمارے میئر کراچی کے دفتر میں بڑے خصوصی دعوت کے ذریعے گورنر صاحب کو بلایا گیا، اور خیر وہ جو کچھ ان کا شکریہ ادا کرنا بھی تھا، روایت میں بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ اور بھی گفتگو ہوئی ہے۔ صرف آپ کو تو علم ہے کہ اور صرف آن کیمرہ تو یہ ہوا ہے، لیکن کیا ہوا ہے اس کو ہی کریں گے۔ لیکن دیکھیے فاروق ستار صاحب گورنر سندھ یعنی مسلم لیگ نون کے فارورڈ جو سینٹر فارورڈ میں کھیلا کرتے تھے، اور ان سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے عزت افزائی کی ہماری سب کی، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آفٹر دا الیکشن جب ہم جیت کے آئے ہیں، پوری ہماری جو کاؤنسل ہے اس کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے اون تو کیا ہماری کاؤنسل کو۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جب سے 4 مہینے سے کہ ہماری کاؤنسل کے بھی اختیارات لیے جا رہے ہیں، مگر ایک گورنر نے کم از کم ہمارے کاؤنسل کو، ہمارے بلڈنگ کو ہمیں اون کیا اور یہاں تشریف لائے۔ محبتانہ، بڑی نیاز مندانہ، اور بڑے جو کہیں گے جی محبت کے پینگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ان گورنر صاحب کے سامنے تو ہمارے آپ کے میئر، آپ کے ماشاءاللہ پارٹی کے سرکردہ رہنما اس طرح شکر گزاری کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو آپ کی نیچرل الائے صوبے میں بننی چاہیے ایشوز کے حوالے سے، میں پولیٹیکل تناظر میں نہیں کہہ رہا، ان سے آپ جو آپ نے بڑے بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ آپ نے جو سوال کیا نا مجاہد بھائی،
خواہش دل سے ہماری بھی یہی ہے، تھی اور ہوگی بھی، کہ ہمارے فوری جو ہمارا پڑوسی ہے دہی سندھ، شہری سندھ، دونوں کے درمیان فاصلوں کو، خلیج کو پاٹ کر ہمیں دونوں کو ملانا ہے. اور یہ دونوں اگر سیاسی طور پر ایک لیکن گورنر صاحب جنہوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا دفتر بنا رہے ہیں، آج کل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے ان کے ساتھ، میئر صاحب نے جو الفاظ کیے وہ تو پیغام دوسرا دے رہا ہے. گورنر صاحب اگر گورنر ہاؤس کو سیاسی دفتر بنا رہے ہیں، نہیں میں یہ نہیں، یہ لوگوں کا تاثر ہے نا، کہا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ووٹروں کو بھی کہا، اس طرح کی بات ہے. تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت وفاق میں، قومی اسمبلی سینٹ میں پیپلز پارٹی نے اس کو آڑے ہاتھوں بھی لیا. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کے لیے تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ دیکھیں ہمارا جو گورنر 12-13 سال 14 سال رہا، ہم پہ یہ الزام نہیں لگا کہ اس نے وہاں بیٹھ کر پارٹی کا دفتر بنایا. لیکن دیکھیں یہ روایت ٹوٹ گئی کہ وہ گورنر کراچی کا ہونا چاہیے، اردو سپیکنگ ہونا چاہیے، جو بیلنس تھا. تو ہم نے گورنر کی آمد پر بھی اپنے ان تحفظات کا کھل کر اظہار کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اصولوں پر ایسا کمپرومائز کر جائیں. مراد علی شاہ پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، NED سے پڑھا ہے، کراچی سے پڑھا ہے، سمجھدار سلجھاوا آدمی ہے. قائم علی شاہ صاحب کے مقابلے میں زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ تھی. جب وہ شروع میں آئے تھے تو یہ ساری جملے اور تعریفیں میں ان کی بھی اسی طرح کرتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ نہیں، ابھی بھی انرجیٹک ہے، ابھی بھی ڈائنامک ہے، ماشاءاللہ بڑا سرگرم عمل ہے. اگر ڈائنامک ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ 3 سڑکیں کراچی کی بلدیہ عظمیٰ کی سڑکیں بنا رہے ہیں. ٹیکس کراچی سے سارا جاتا ہے صوبے کو، 80%، 85%. یہی وسیم اختر کو کہتے ہیں کہ میاں آپ کرو. سڑکیں تو بن رہی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ سڑکوں سے وسیم اختر بنائے. اگر مراد علی شاہ نے سڑکیں بنا دی تو یہ ضرور ہے کہ انہیں آپ کے ساتھ کھڑے کر لینا چاہیے، میئر کو بھی جب افتتاح کریں. اب یہ زبیر صاحب آئے تو آپ کیا کہتے ہیں وسیم اختر نے بلایا؟ زبیر نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. گورنر صاحب نے. مراد علی شاہ کو کون روکے گا اگر وہ آنا چاہیں گے تو آئیں. مسئلے اور وہیں گورنر اس پوزیشن میں نہیں وہیں احکامات صادر کرے، لیکن مراد علی شاہ ہے اسی لیے وہ جان نہیں رہے کہ انہیں کچھ احکامات دینے پڑیں گے ابھی تک. اور وسیم اختر ایک بار مل چکے ہیں، سمری بھیج چکے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے. اور بخدا یہ ان کا اپنا قانون، میں نے ایسی سمری وسیم بھائی سے بنوائی ہے کہ اسی قانون میں جو متوازی قوانین ہے بلڈنگ کنٹرول کا، وہ بھی آپ نقشے آپ پاس کریں، ماسٹر پلان آپ بنائیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ساری آپ کے انڈر میں، اور واٹر بورڈ نکاسیہ فراہمیہ وہ آپ کے پاس، کچرے کا سالڈ ویسٹ، یہ سارے ایک سمری میں ہم نے بتا دیا کہ انہی قوانین میں ایسی شکیں ہیں جس کے تحت آپ وسیم اختر اور بلدیہ عظمیٰ کے کونسل کو منتقل کر سکتے ہیں. آپ کو اسمبلی سے بھی کرنے، یہ آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے، آپ کر دیں. کتنا بڑا جیسچر ہوگا. میں کہتا ہوں ساری ماضی کی رنجشیں اور باہم شیر و شکر ہونے والی بات ہو جائے گی. تو اس میں میں نے آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے؟ OZT کے اربوں روپے ان کے اوپر نکلتے جو وفاق سے تو آگے صوبائی خزانے میں، صوبے نے نہیں دیے. جو ڈیولوشن ہم نے کرایا NFC کے 7ویں ایوارڈ میں سردار بھائی نے، کیسر بنگالی صاحب نے، ٹھیک ہے نا، اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ مرکز سے آپ لو اور جو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نوازے تو آپ اپنے نیچے والوں کو دو. میٹھا میٹھا ہپ اپ کہ آبادی کی بنیاد پر آپ نے لے لیا، وسائل کی بنیاد پر لے لیا، پسماندگی کی بنیاد پر لے لیا. ارے اسی فارمولے کے حساب سے کراچی، لاڑکانہ، نواب شاہ، حیدرآباد، ان کو بھی آپ کے وسائل جو مرکز سے ہیں اس کو بھی تقسیم کر دیں. یہ جو ون وے ٹریفک ہے کہ اپنے لیے تو وہ سارے حقوق ہیں جو مرکز سے لینے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ کی ثوابدید آ جاتی ہے. صوبے کی مرضی دینا دے. آرٹیکل 7، 32، 37، 140. لیکن آپ لوگ بھی تو ابھی جو اسمبلی میں دھرنا ہوگا، چیخ و پکار، یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ ہم تو اسکرین پر اسی وقت دیکھتے ہیں شہری زندگی مفلوج نہیں کی، شہری زندگی مفلوج نہیں کی، ہڑتال کی کال نہیں دی، سڑکوں پر چوراہوں پر دھرنا نہیں دیا ہے. وہ تو خیر وہ تو ادھر سے آتا تھا، لندن سے احکامات آتے تھے، اس لیے کہ لیکن وہ بھی اگر پرامن ہو، ٹریفک اس سے ڈسٹرب نہ ہو لوگوں کے، ہاں تو جا رہے ہیں اس طرف، جائیں گے، جانا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں لگتا کہ NED کے گریجویٹ جو اربن سندھ میں بھی رچے بسے پلے بڑے ہیں وہ بھی سینسٹائز نہیں ہو رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے اس طرح پکڑ کے رکھا ہوا اختیارات کو.
जैसे कोई उनकी जाती कोई असासा हो। ये अवाम की अमानत है, अवाम को देना चाहिए। अच्छा, और सिर्फ वसीम अख्तर को नहीं, अब नवाब शाह लाड़काना मीरपुर सक्कर का मेयर इस्लामुद्दीन का बेटा है ना भाई, उनका अपना पीपल्स पार्टी का, हम तो उसके लिए बात करें। हमने पंजाब में जाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबसे खुलकर हमने बात की कि हमारी पिटीशन अगर थ्रू हो गई तो इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा लाहौर और पंजाब के सारे मेयर को होगा, पूरे मुल्क में होगा। और हम मुकदमा लड़ेंगे लाहौर के मेयर का शहबाज शरीफ के खिलाफ। हमने कौमी सियासत की है इलाकाई जमात होने के बावजूद। आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट से इसलिए उम्मीद है मरदमशुमारी 140 से कि आज भी अल्लाह के फजल करम से जो PS 114 महमूदाबाद रऊफ सिद्दीकी को हराया गया था, इरफान मरवत जीत गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने हमारे हक में फैसला कर दिया। ओके, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन ज़रा मरदमशुमारी का मसला थोड़ा गंभीर सा है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को उसका कोई अब तो शायद उसके क्या होगा, क्या नताइज क्या आएंगे, किस तरीके से होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर 2018 के इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन अगर होंगे तो उसमें तो फिर सियासी मंजरनामा तब्दील नहीं हो जाएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है।
جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. لندن پیرس US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے. بالکل سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں. ویری فن. ان ایوانوں کو گرا دو. میز حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث. کچرا بنا دیا گیا ہے، گندگی کے ڈھیر، پھر کے الیکٹرک، پتہ نہیں یہ بھی ابھی آپ نے مطالبہ کر دیا کہ الیکٹرک کیسے سنبھالیں گے شہر، اور پانی کا مسئلہ بھی ہے، اور خاص طور پہ ان گرمیوں میں. ڈاکٹر صاحب پھر یہ مردم شماری اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال وہ یہی جو میں نے کہا جیسے مشکل ہے کہ اول تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کا خود کہنا ہے کہ جو مردم شماری ہوئی ہے ان کے 400 گنا بلاک بڑے ہیں اور ان کے 100 گنا آپ کے شہری کے بڑے ہیں آبادی کا، اس کا میں نے پورا سینیریو چینج ہو جائے گا، تو آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اس مردم شماری کی بنیاد پر 2018 کے الیکشن ہو؟ اول تو یہ عملاً ممکن ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہم نے مردم شماری سے پہلے چونکہ بلاک کے اعداد و شمار آ گئے کہ 18-19 سالوں میں 11,000 بلاک کا اضافہ ہوتا ہے دیہی سندھ میں اور صرف 6,000 کا ہوتا ہے شہری سندھ میں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ دہی اور شہری سندھ کا پہلے حساب کیا تھا، 11 دہی میں تھے اور 10 ساڑھے 10 شہری میں تھے، تو برابر چل رہے تھے. یہ کیسے ہوا کہ نئے جو بلاک ہے اس میں سے 11,000 جو بلاک گنے جائیں گے اس کے بعد بندے گنے جائیں گے؟ سر گھر گنے جائیں گے، پھر گھر کہ اس بلاک میں کتنے گھر آ رہے ہیں، ٹوٹل گھر کتنے، پھر اور ان گھروں وہ ہو گیا. اگر پھر اسی بنیاد پر ہوا تو پھر تو آپ کے ووٹ کم ہوں گے، تو پھر آپ کا سی ایم کیسے ہوگا؟ لیکن اگر سر اور گھر صحیح گن لیے گئے تو ثابت ہو جائے گا وہ بلاک جھوٹے تھے. نہیں، وہ ثابت ہو جائے گا بلاک جھوٹے تھے. اگر وہ کہ یہ بلاک ہے مردم شماری کو سندھ حکومت تو نہیں کرا رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کرا رہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کرا رہی ہے، رینجر کا نمائندہ موجود ہے. اسی لیے ہم نے شور مچایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ، فوج یا رینجرز کا نمائندہ ہماری اس جو حساسیت ہے. ابھی تک کیا صورتحال ہے کہ جو ابھی تک مردم شماری جس پروسیس سے گزر رہی ہے اس پر کیا 2018 کے الیکشن ہو سکیں گے؟ دہی سندھ کی تو ہو رہی ہے ابھی. اچھا، دہی سندھ کی تو ہو رہی ہے، اس کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ساتھ سب جگہ ہونی چاہیے. یہ شہری سندھ پہلے، دہی سندھ بعد میں ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بلاک ہے ان کو بھی اکاؤنٹ فار کریں کہ یہ زیادہ یہ کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اگر یہ سر اور گھر کے شمار میں کریکشن ہو گئی تو ہمارے تحفظات نہیں ڈاکٹر، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ غالباً مارچ سے پہلے تو اس لیے نہیں ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اور میاں صاحب یہ ضرور چاہیں گے کہ مارچ کے الیکشن کم از کم اس وقت تک، کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جلدی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، شاید اس لیے ممکن نہ ہو کہ انہیں سینٹ میں پنجاب سے اور ہر جگہ اس وقت بڑی اچھی اکثریت حاصل ہے، وہ کیوں کھوئیں گے؟ الیکشن تو اس کے معنی مئی میں ہونے، اگر اپریل یا مئی یا جون میں ہو جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ مردم شماری کا پورے ملک سے آ جائے گا کہ اس کی بنیاد پر الیکشن ہو سکیں، یا یہ تمام ایسے ہی ضائع ہو جائے گی؟ ہونا تو مردم شماری کے اس سے ہونا چاہیے مطابق. آپ کے پھر تحفظات؟ نہیں، ہمارے تحفظات نہیں، الزامات. آپ ہماری باتوں میں ایک چیز کو نہیں دیکھتے کہ اصول پر ہم نہیں کمپرومائز کرنا چاہتے. مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور حلقہ بندیوں کے بعد ہمیں سیدھا ویسے بھی ایڈوانٹیج ملے گا اگر گھر اور سر کے شمار صحیح ہو جائیں. اور وہ جو ہم نے ایک اور اپنا کمپلینٹس ہزاروں دی ہیں ہم نے کراچی سے، جس میں کہا ہے کہ ایک عمارت پر کتنے ہی اپارٹمنٹ ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، اس کو ایک لیکن پہلے آپ پر بھی تو الزام لگا کہ جناب یہاں 12 لاکھ پٹھان تھے، لیکن کوئی پٹھان منتخب نہیں ہوتا. کہ حلقہ بندیاں اس طرح ہوئی، سندھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کا کوئی نمائندے اس طرح نہیں آتے، سیٹلر اتنی بنیاد پر نہیں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جو حلقہ بندیاں اس طرح ہوئی کہ گو کہ جو آپ جسے کہیں اردو اسپیکنگ یا مہاجر، ان کی آبادی 55% ہے، لیکن سیٹیں ان کو 90% ملتی ہیں. یہ دیکھیں وہ پروپیگنڈا جس سے میری لڑائی ہے، یہ وہ پروپیگنڈا. آپ کہہ رہے ہیں سارا پروپیگنڈا، کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا سیٹیں نہیں نکلی. اچھا 2002 کی حلقہ بندیاں، 2001 کی یا 2 کی، وہ تو ہمارے خلاف گئی تھی. اس سے پہلے ہم بہتر پوزیشن میں تھے، کیونکہ ہم نے قومی اسمبلی کی 4 سیٹیں پہلی مرتبہ لوز کی. وہ MMA کا جو رائز ہوا تھا اسی حلقہ بندیوں کے فوراً بعد ہوئی، جو 99 میں کراچی کی آبادی تھی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ کہتے ہیں، یا 1.30 کروڑ، اور دکھائی گئی تھی 98 لاکھ. تو ہم تو 30 لاکھ، تو ویسے ہی ہماری سیٹیں 6 سیٹیں 7 سیٹیں کم ہو گئی تھی. ٹھیک. اور وہ سیٹیں اگر ہو سکتا ہے 2 اس میں سے پختونوں کو، پنجابی بھائیوں کو ملتی، تو مجھے اس پہ کیا، میرے لیے کیا تھا؟ میرے لیے تو اچھا تھا. وہ ہمارے الائی ہیں جو کراچی میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی ہیں، وہ ہمارے شہر کے مسائل وہ اور ہم ایک ساتھ فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی سیٹیں یہاں سے نکلتی ہیں، ہمیں اس پہ کوئی ڈیموگرافی کے چینج پر ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جہاں کی جو آبادی ہے وہ صحیح آنی چاہیے، اس کی صحیح گنتی ہونی چاہیے، اس کی نمائندگی لیکن دبی ہوئی نہ ہو. صورتحال میں جو مردم شماری آ رہی ہے اور اس کے انتظار آ رہے ہیں، اس پہ آپ کے تحفظات ہیں کہ اس سے ڈیموگرافی چینج ہوگی، اور اگر اس کی بنیاد پر آپ کا سی ایم نہیں آ سکے. ہمیں ڈیموگرافی کے چینج پر نہیں ہے، بالکل ہمیں اس پہ ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے. جو آبادی ہے، جتنے پنجابی ہیں، پختون ہیں، بلوچ ہیں، مردم شماری کی بنیاد پر پھر آپ کا سی ایم آ سکے گا؟ بالکل آئے گا نا، کیونکہ جو کراچی سے اگر پنجابی نمائندے، پختون نمائندے، یہ جو یہاں سے کامیاب ہوں گے. میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.